انسان جب دنیا میں آ کے زندگی شروع کرتا ہے عاقل بالغ ہو کے، تو اس کی جو بھی سوچ بنتی ہے اس کے نتیجے میں یا اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے یا اللہ کا غصہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ہر چیز سے انکار کر دیں، نہ اللہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، تو وہ تو ہم نے کیا ہے۔ آج ہر چیز سے انکار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا غضب کن لوگوں پر۔ دیکھیں، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے، یعنی نافرمانی کا اختیار دے کر بھجوایا ہے۔ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ باقی تمام مخلوقات مجبور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے ان کی پیدائش کا وہ پورا کرنے پر مجبور ہے۔ سر منہ ان کو نافرمانی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے جو سورج کی رفتار ہے وہ ایک خاص رفتار ہے سورج کی، اس کا مقام، اس کی رفتار ایک خاص ہے، اور سالوں کی جنتریاں، وہ یعنی تاحیات جنتری آپ بنا سکتے ہیں۔ سورج جو ہے اس کی رفتار میں نہ کمی آتی ہے، حالانکہ وہ یعنی بہت بڑی، ہماری نظر میں بہت بڑی تخلیق ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑی ہے، طاقتور ہے، طاقت ہے اس کے پاس، اور بہر لیکن اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تمام کائنات کا خلاصہ ہے، اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اور لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، مقصود دنیا نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو بھی ہیں مادی مٹیریل سے جو تعلق رکھتی ہیں، وہ ان کا یعنی مقصد ہی مادہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اور کیا یہ کائنات یا کیا زمین میں یہ چیزیں، کیا مخلوقات جو زندہ ہیں، ہم زندہ کہتے ہیں، تو وہ سارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اچھا، انسان جو ہے اس کا مقصد نظر نہیں آ رہا دنیا میں کہ یہ کیا کر لے گا، کیا یعنی مقصد دنیا کے لحاظ سے اس کا ساری زندگی ہم دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں، اور موت کے وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ساتھ تو نہیں لے جاتا۔ آپ نے جتنا بھی عہدہ کمایا، نام کمایا، پیسے کمائے، سب جو ہے، آپ مہدی حسن کی قبر کو دیکھ لیں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ مہدی حسن کیا تھا؟ شہنشاہ غزل، تو اب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، بڑی بری حالت ہے قبر کی، آپ دیکھ لیں اس کی قبر کی۔ تو کچھ بھی جو، یہ نہیں کہ اس نے نام بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وہ پیسے کے بھی محتاج ہو گیا، بیماری ایسی تھی، پیسہ سارے پیسے لگ گئے، پھر وہ گورنمنٹ نے کچھ امداد کی یا جو بھی تھا۔ تو ایک تو یہ دیکھیں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ ہم نے مقصد بنا لیا ہے دنیا کو، ظاہر کو، اور آج کے مسلمان کی نظر میں دنیا کے علاوہ کچھ جچتا ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے نا، ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، دولت، عزت، شہرت۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ جو یہ سیاستدان آپس میں سر پھٹول کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ الیکشن کراؤ، مت کراؤ، یہ ہے، وہ ہے، ساری، اور یہ ساری کریم ہے آپ کے معاشرے کی، ان کو آپ فالو کرتے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد ظاہر ہے دنیا ہے بس، تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھٹو جو تھا صاحب جائیداد تھا،
اور وزیر اعظم رہ چکا تھا، لیکن اس کی موت جس حالت میں ہوئی، پھانسی چڑھا دی گئی، سب کچھ رہ گیا نا۔ اب وہ اس کی جو جائیداد ہے اس پہ کون قابض ہے؟ اس کی ملکیت تو ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک بے وقوفی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے، اور ہم نے خود ہی اس لائن کا انتخاب کر لیا ہے، دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، اور ہمارا مدعی زندگی جس کا جو بھی ہے، لیکن ہے دنیا، میں خوش رہوں، آرام اور آسائش، مزے کروں، مزے سے جیوں، اور ہر ایک کے پھر اپنے اپنے عہدے ہیں، کاروباری ترقی ہے، اور جو بھی ہے دنیا مقصد۔ آج کے مسلمان کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا غضب کن لوگوں پر۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ کے جب اس عاقل بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بچہ ہوتا ہے تو چلو اس کی سمجھ پوری نہیں ہوتی، لیکن جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی سمجھ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اگر سوچ بچار کے بغیر زندگی گزارنا چاہے، سوچے سمجھے بغیر، دو راستے ہیں اس کے، یا سوچ سمجھ سے کام لے، اپنے بارے میں سوچے میں کون ہوں۔ یعنی جب آپ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے تو وہ ایک والدین ہیں اس کے، یہ وہ ایک ماحول ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ہے، یہ باپ ہے، میری ماں ہے، اور بس یہی ہے سب کچھ۔ تو خیر یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ایک طفلانہ بات ہے نا، بچکانہ بات ہے۔ جیسے کہ بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اسے، زیادہ تر رجحان پہل تو صرف ماں ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بات بھی۔ تو رحمت اور غضب کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بات اگر میں مختصر طور پہ کہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے یا گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کا جو بھی آئیڈیل ہوگا، جو بھی یہ مقصد بنائے گا، تو یا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، یعنی غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس پہ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی غضب اللہ علیہم، اور کافی ساری آیات ہے۔ بہرحال میں تو ابھی آیات کی وہ ریفرنس نہیں دے رہا، لیکن ہے انسان جب دنیا میں آ کے زندگی شروع کرتا ہے عاقل بالغ ہو کے، تو اس کی جو بھی سوچ بنتی ہے اس کے نتیجے میں یا اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے یا اللہ کا غصہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ہر چیز سے انکار کر دیں، نہ اللہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، تو وہ تو ہم نے کیا ہے۔ آج ہر چیز سے انکار ہے، اللہ، رسول، قرآن، ہدایت، آج کے مسلمان کا ہر چیز سے انکار ہے، سوائے دنیا کے اس کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اے داعی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب اس کی نظر میں اہمیت صرف دنیا کی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ آپ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، میں سارے لوگوں سے مخاطب ہوں، اس وقت جو بھی انسان ہے، جس سوچ کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہے، اگر نہیں ہے تو دوسری صورت میں اللہ کا غضب اس پر متوجہ ہے۔ یہ ایک بات جو ہے مطلب ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، اگرچہ اس وقت ہم نہ اللہ کی رحمت کے طالب ہیں نہ اس کے غضب پر ہمارا یقین ہے۔ پیسہ بناؤ، مال کماؤ، دنیا کماؤ، بس دنیا میں زندگی گزارو اور بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو یہ باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں، اور میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوں کہ آپ تھوڑا سا حقیقت کا ادراک کریں۔ اس وقت میں آپ سے آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں آج کی نشست کا، کہ یا تو آپ کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے یا اللہ کا غضب، یعنی آپ نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم